السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یوزفل اسلامک نالج میں آپ کا خیر مقدم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، پچھلے سبق میں ہم نے مد کا بیان پڑھا تھا کہ مد کس کو کہتے ہیں، مد کی تعریف کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہم نے، جو مد کا بیان ہے، اس کو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا، اور پھر ہم نے اس کے بعد پڑھا کہ مد کی دو قسمیں ہیں۔ کیا؟ نمبر ایک مد اصلی، مد اصلی۔ نمبر دو تھا مد فرعی، مد فرعی۔ تو ہم نے اس کو مد اصلی اور مد فرعی، یہ دو قسمیں ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی۔ آج ہم ان کی تعریف پڑھنے والے ہیں کہ مد اصلی کس کو کہتے ہیں اور مد فرعی کس کو کہتے ہیں، اور پھر مد فرعی کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو اگر آپ میں سے کسی نے وہ پچھلا والا ویڈیو جس میں ہم نے مد کا بیان پڑھا تھا، اگر وہ نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر آئی بٹن شو ہو رہا ہے، آپ اس پر کلک کریں اور جا کر وہ ویڈیو بھی دیکھیں۔ تو آج ہم پڑھنے والے ہیں مد اصلی اور مد فرعی کی تعریفیں۔ ناظرین، اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ہم پہلے مد اصلی اور مد فرعی کی تعریفیں لکھ دیتے ہیں، اس کے بعد ہم اچھی طریقے سے سمجھیں گے۔ تو ناظرین، ہم نے مد اصلی اور مد فرعی کی تعریف لکھ دی ہے، اب آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں۔ مد اصلی کہتے ہیں وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اور سکون نہ ہو، جیسے نوحیہا۔ اب دیکھیں، نوحیہا میں واو جو ہے یہ حروف مدہ ہیں۔ اب حروف مدہ کے بعد کیا نہ ہونا چاہیے؟ ایک حمزہ نہ ہو اور سکون نہ ہو، جیسے نوحیہا۔ نوحیہا کے بعد نہ حمزہ ہے اور نہ سکون ہے، چنانچہ نوحیہا میں واو کے بعد ہا ہے، حمزہ نہیں ہے اور سکون بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے نیچے کسرہ ہے یعنی زیر ہے۔ تو یہ ہے پہلی تعریف کس کی؟ مد اصلی کی۔ اس کو آپ اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھائیں اور اس کو نوٹ بھی کر کے رکھیں کہ مد اصلی اس مد کو کہتے ہیں جس میں حروف مد کے بعد حمزہ اور سکون نہ ہو، جیسے نوحیہا۔ اور دوسری قسم اس کی مد فرعی ہے۔ مد فرعی کہتے ہیں وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ یا سکون ہو۔ مد فرعی کی چار قسمیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے مد کا بیان پڑھا۔ مد کے بیان کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ مد کسے کہتے ہیں، مد کے معنی کیا ہوتے ہیں، لغوی معنی، اصطلاحی معنی، مد کن چیزوں میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا تھا وہاں اس لیسن میں کہ مد کی دو قسمیں ہیں، مد اصلی اور مد فرعی۔ آج ہم نے مد اصلی کی تعریف پڑھی کہ مد اصلی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اور سکون نہ ہو۔ پھر ہم نے مثال دیکھی کہ نوحیہا میں واو جو ہے یہ حروف مدہ میں سے ہے۔ حروف مدہ کے بعد نہ حمزہ ہے اور نہ سکون ہے، چنانچہ اس کے بعد ایک تو ہا ہے اور دوسرا اس کے نیچے زیر ہے یعنی سکون ساکن حرف یہ نہیں ہے۔ دوسری قسم جو ہے اس کی مد فرعی کی، تو اس میں ہم نے پڑھا کہ وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ یا سکون ہو۔ یہاں پر پہلی قسم میں حرف مد کے بعد حمزہ یا سکون نہ ہو اور دوسری قسم میں حمزہ اور سکون ہو۔ پھر مد فرعی کی چار قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ مد متصل، مد منفصل، مد عارض وقفی اور مد لازم۔ یعنی کہ مد کی جو دو قسمیں ہوئی تھی، مد اصلی، مد فرعی، تو مد فرعی کی پھر آگے چار قسمیں بنتی ہیں۔ کون کون سی؟ مد متصل، مد منفصل، مد عارض وقفی اور مد لازم۔ تو آج کے لیے آپ اتنا ہی سمجھیں کہ مد اصلی کس کو کہتے ہیں اور مد فرعی کس کو کہتے ہیں، اور مد فرعی کی چار قسمیں ہیں۔ چنانچہ اب ہم ان کو تفصیل کے ساتھ آگے آنے والے لیسنز میں الگ الگ کر کے پڑھیں گے۔ مد متصل کس کو کہتے ہیں، مد منفصل کس کو کہتے ہیں، مد عارض وقفی کس کو کہتے ہیں، اور مد لازم کس کو کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کو ہم اچھی طریقے سے پڑھیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ اچھی طریقے سے دیکھیں، جہاں پر سمجھنا ہے وہاں پر کمنٹ کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔